مچھر کے بارے میں تفصیل سے سنیے، اس کی خوبیاں اور خصوصیات کیا ہیں۔ اس طرح خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو ایک مچھر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ البعوض مچھر ایک چھوٹے جسم والا جانور ہوتا ہے۔ امام جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ البعوض مچھر کو کہا جاتا ہے، اس کا واحد بازتا ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ان کا وہم ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ مچھر کی دو قسمیں ہیں۔ مچھر چچیری کی مثل ہوتا ہے، اس کے دو ہلکے پھلکے پاؤں ہوتے ہیں جس میں نمی ہوتی ہے۔ عراق میں اس جانور کو سام اور جرجس کہا جاتا ہے۔ امام جوہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعوض کرکس کی ایک لغت ہے، یہ چھوٹے مچھر کو کہتے ہیں۔ نیز مچھر ہاتھی کی مثل ہوتے ہیں، لیکن مچھر کے اعضاء ہاتھی سے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہاتھی کے 4 پاؤں، ایک سونڈ اور ایک دم ہوتی ہے، اور مچھر کے ان اعضاء کے علاوہ 2 پاؤں زائد اور 4 بازو ہوتے ہیں۔ ہاتھی کی سونڈ پر گوشت ہوتا ہے، جبکہ مچھر کی سونڈ کھوکھلی ہوتی ہے جو پیٹ تک پھیلی ہوتی ہے، گویا کہ اس کی سونڈ پیٹ کی کھڑکی ہوتی ہے۔ جب مچھر کسی آدمی کو کاٹتا ہے تو اس کا خون چوس کر اپنے پیٹ پہ پہنچا دیتا ہے، گویا کہ مچھر کی سونڈ گلا اور حلق کا کام دیتی ہے۔ اسی لیے مچھر کا ڈسنا تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتا ہے، یہاں تک کہ مچھر کھال پر اچھی طرح قابو پا جاتا ہے۔ راجز نے کہا ہے مچھر کی بن بناہٹ خاردار درخت کی طرح ہوتی ہے اور چھری مچھر کی سونڈ میں لگا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الہامات میں سے یہ ہے کہ مچھر انسان کے جسم پر ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں سے کوئی رگ نکلتی ہے، اس لیے کہ جسم کی یہ جگہ نرم ہوتی ہے۔ مچھر جب اس کا سراغ پا لیتا ہے تو وہ اپنی سونڈ اس میں رکھ دیتا ہے۔ نیز مچھر اکثر خون چوستا ہے۔ مچھر خون کا اتنا حریص ہوتا ہے کہ بعض اوقات زیادہ خون پینے کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور مچھر اڑنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے۔ اکثر مچھر کی ہلاکت کا سبب اس کا حریص پن ہے، اس کی لالچ ہے۔ مچھر کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ بعض اوقات یہ اونٹ کو قتل کر دیتا ہے، بلکہ مچھر ہر چوپائے کو قتل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مچھر جب اس کو ڈس کر ہلاک کر ڈالتا ہے تو درندے اور مردار خور پرندے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، جو بھی مچھر کے ڈسے ہوئے کو کھا لیتا ہے تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ عراق کے بادشاہوں کا قدیم زمانے میں یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کسی کے قتل کرنے کا ارادہ کرتے تو اسے مچھر کی نالیوں کے قریب کچھار میں باندھ کر ڈال دیتے تھے، چنانچہ مچھروں کے بار بار ڈسنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں ہمیشہ کسی بھی جوان کو دشمنی کی وجہ سے کمزور نہ سمجھو، اگرچہ دشمن کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ چھوٹا تنکا آنکھوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے اور بعض اوقات مچھر ہاتھی کو زخمی کر دیتا ہے۔ دشمنی میں چھوٹے کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ مچھر شیر کی پتلی کو خون آلود کر دیتا ہے، نہ تلوار گردنوں کو کاٹ دیتی ہے اور انسان سوئی کی تکلیف برداشت کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کے چلو کے برابر بھی دنیا عطا نہ کرتا۔ اس ایک مچھر کی وجہ سے ایک بہت بڑے بادشاہ کو جس نے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہاں بھی منبع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو نمرود پر مسلط کیا تو نمرود ایک بہت بڑے لشکر کے درمیان میں تھا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ جب نمرود نے مچھروں کو دیکھا تو لشکر سے علیحدہ ہو گیا اور گھر میں گھس گیا۔ نیز اس نے گھر کے دروازوں کو بند کر کے پردے لٹکا لیے۔ تھوڑی دیر بعد گردن کے بل لیٹ کر تدبیر سوچنے لگا، اتنے میں ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور وہ اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھر 40 دن تک نمرود کو پریشان کرتا رہا، باہر نہیں نکلا، یہاں تک کہ نمرود اپنے سر کو زمین پر مارنے لگا۔ بالآخر نمرود کا یہ حال ہوا کہ اس کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص وہ تھا جو اس کے سر میں ضرب لگاتا، چنانچہ وہ مچھر چوزے کی طرح زمین پر گر گیا۔ مچھر کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ مچھر کا جسم نہایت چھوٹا ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ نے مچھر کے دماغ کے اگلے حصے میں قوت حفظ، درمیانی حصے میں قوت فکر اور آخری حصے میں قوت ذکر و دیت فرمائی ہے۔ نیز دیکھنے کی قوت، چھونے کی قوت، سونگنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کا منفذ، فضلات کے اخراج کی جگہ، شکم، انتڑیاں اور ہڈیاں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عالی شان ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔